پہلی بار میں نے اسے دربار کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ سفید اسکارف پہنے وہ ننگے پاؤں دربار کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی اس وقت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی سیڑھیاں ہی چڑھ رہا تھا جب جوتے اتارتے ہوئے مجھے اس کے سفید دودیا پاؤں نے متاثر کیا تھا۔ وہ بھی چپل اتار کے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میری نظروں کا سفر اس کے گورے صاف شفاف پاؤں سے شروع ہوا، پھر اس کے چہرے پہ جا کے رکا۔ لمبی دراز پلکوں سے آنسو چھلکے، کینچے جیسی کھلی بادامی رنگ کی آنکھیں۔ پہلی ہی بار اس لڑکی کے بے پناہ حسن نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ دربار پہ آیا تھا۔ یوں تو میرا مزاروں پہ منت مانگنے پہ یقین نہیں تھا، مگر میں اپنے دوست کے ساتھ تھا اس لیے جانا پڑا۔ وہ لڑکی تیزی سے ننگے پاؤں اوپر چڑھ گئی۔ دوسری نظر اس پہ اس وقت پڑی جب وہ فقیر کے کاسے میں پیسے رکھ رہی تھی۔ بابا جی، دعا کرنا مجھے نوکری مل جائے، میں بے حد پریشان ہوں۔ اگر اسی ہفتے نوکری مل گئی تو شاہ غازی کے مزار پہ میٹھے چاول کی دیگ چڑھاؤں گی۔ وہ فقیر سے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ فقیر نے کہا اللہ تمہارے من کی مراد پوری کرے۔ پھر وہ رکشہ میں بیٹھ کے چلی گئی۔ 4 دن تک اس لڑکی کا حسن میرے حواسوں پہ چھایا رہا۔ پھر یہ خمار اتر گیا۔ میں ایک حسن پرست نوجوان تھا اور حسین چہرے میرے دل کو بھلے لگتے تھے۔ میں وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہ لڑکی بھی ایسا ہی حسن رکھتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے تیز برستی بارش میں بس اسٹاپ پہ دیکھا۔ میں اپنی گاڑی میں تھا اور وہ شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ چہرے پہ بیزاری اور پریشانی کے آثار تھے۔ شاید کہیں سے انٹرویو دے کے آ رہی تھی یا انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ مجھے یہ ملاقات بھی اتفاقیہ سی لگی۔ میری گاڑی جیسے ہی بس اسٹاپ کے پاس سے گزرنے لگی، شاید میری گاڑی کے پیچھے اس لڑکی کی مطلوبہ بس تھی، کیونکہ وہ بس اسٹاپ سے بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے پاس آئی۔ جیسی میری گاڑی گزری، کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑے خراب کر چکے تھے۔ اوہ مسٹر، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ سارے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ اس کی چرب زبان سن کے میں نے گاڑی پیچھے کی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ غصہ تو مجھے بھی آیا تھا۔ آج تک مجھے کسی نے یوں کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے پاس پھر تیزی سے آگے بڑھائی۔ اس کے باقی کپڑے بھی کیچڑ سے بھر گئے۔ وہ ہوتی کون تھی مجھے یہ کہنے والی؟ میں گاڑی تیزی سے وہاں سے آگے لے گیا۔ اس لڑکی سے اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوئی۔ سر پہ اسکارف پہنے وہ لڑکی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ پہچان تو میں بھی گیا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل مجھے پکڑا دی۔ میں نے ایک نظر اس کی فائل پہ ڈالی، دوسری نظر اس لڑکی پہ۔ میں نے کہا پہلے کہیں جاب کا تجربہ ہے؟ کہنے لگی نو سر۔ اس لڑکی نے صرف BCom کیا تھا۔ میرے آفس کی جاب کے حساب سے اس کی تعلیم بہت کم تھی، مگر اس کا حسن قابل دید تھا۔ میں نے اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا تھا تو نروس ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ شاید میری نظروں کی تیزی سمجھ چکی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو جاب دے سکتا ہوں، لیکن میرے آفس میں اسکارف الاؤ نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس لڑکی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی میں اسکارف نہیں اتاروں گی، اور ویسے بھی آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، لباس سے نہیں۔ میں نے کہا میرے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں لباس میرے مطابق پہنتی ہیں، اور یہ میرے آفس کے رولز میں ہے، اور آفس کے رولز کو میں بہت سختی سے عمل کرواتا ہوں۔ آپ کل سے جاب پہ آ سکتی ہیں، لیکن اسکارف کے بغیر۔ یہ سن کے وہ لڑکی کرسی سے کھڑی ہو گئی، اپنی فائل پکڑی اور باہر جانے لگی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ بنا بات مکمل کیے کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ نے ابھی ایگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے ایسی جاب منظور نہیں ہے جس میں مجھے اسکارف اتارنا پڑے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جو میری دی گئی نوکری کو یوں مسترد کر کے گئی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ میں تنخواہ بہت اچھی دے رہا ہوں۔ مجھے اس لڑکی پہ بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر چند ماہ گزرنے کے بعد پھر سے میں نے اسے ایک شاندار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے یونیفارم میں دیکھا۔ ریسٹورنٹ کے چست لباس میں وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ بہت تنگ اور چست شارٹ شرٹ تھی، سینے سے اس قدر ٹائٹ تھی کہ اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اور لانگ اسکرٹ تھی۔ اسکارف یا دوپٹہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کافی پینے گیا تھا۔ اس یونیفارم میں اسے دیکھا تو میرے اندر آگ سی لگی۔ میں نے اسکارف اتارنے کا کہا
تو اس نے میرے آفس کی جاب ٹھکرا دی، اور یہاں جس یونیفارم میں ملبوس تھی وہ کافی حد تک اس کی زینت کو نمایاں کر رہے تھے۔ میرے سامنے تو بڑی نیک پروین بنی ہوئی تھی، میری ذرا سی بات پہ نوکری چھوڑ کے چلی گئی۔ ایسی لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ وہ شاید باقی ویٹریس پہ ہیڈ تھی کیونکہ صرف آرڈر لے رہی تھی اور وہ آرڈرز آگے تک پہنچا رہی تھی۔ ہاتھ میں رائٹنگ پیڈ اور پین پکڑا ہوا تھا، ساتھ میں مینیو بک بھی تھی۔ اور بھی ایسی 2-3 لڑکیاں تھیں جو شاید اسی کام میں مامور تھیں۔ میں نے ایک ویٹریس کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا میں نے اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ کہنے لگی دعا۔ میں نے کہا اوکے، اسے بلا کے لاؤ، میں آرڈر اسی لڑکی کو دوں گا۔ وہ کہنے لگی سر وہ ابھی آرڈر لے رہی ہے، آپ مجھے بتائیے میں آرڈر لے لیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ میں ہاشم کیسر ہوں، اس شہر کا جانا مانا بزنس مین۔ اگر میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہارے اس ہوٹل کو خرید سکتا ہوں۔ اور یہ سچ تھا، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا۔ میں چاہتا تھا وہ لڑکی آ کے مجھ سے آرڈر لے اور میرے پاس کھڑی لڑکی وہاں سے چلی جائے۔ وہ چلی گئی اور اس لڑکی کے پاس جا کے کچھ کہنے لگی۔ دعا نے ایک پل میری طرف دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، پھر اپنا آرڈر لے کے سامنے کاؤنٹر پہ لکھوایا اور پھر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی یس سر۔ میں نے کہا ایک کپ کافی۔ وہ میرا آرڈر لکھ کے جانے لگی۔ میں نے کہا کافی آپ خود مجھے سرو کروائیے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی سوری سر، میری ڈیوٹی صرف آرڈر لینے کی ہے، سرو کروانے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا کافی آپ مجھے دیں گی مس دعا، اٹس مائی آرڈر۔ وہ مجھے حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے دیکھ کے چلی گئی۔ میں اکثر اس ریسٹورنٹ میں آتا رہتا تھا۔ اس لڑکی نے وہاں بیٹھے کیشیئر سے بات کی تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اسے کافی سرو کروا دیں۔ وہ کافی لے کے آئی تو میں نے پکڑتے ہوئے جان بوجھ کے اس کا ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس اثناء میں کافی میرے شوز پہ گر گئی۔ میں نے کہا اے لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جھک کے میرے شوز سے گری یہ کافی صاف کرو، میں نے غرور سے کہا تھا۔ دعا کہنے لگی سوری سر۔ میں نے کہا نو سوری، چلو میرے شوز سے کافی صاف کرو۔ وہ بے بس سی ہوئی کیونکہ بظاہر غلطی اسی کی تھی۔ بڑی خاموشی سے جیسے خود پہ ضبط کیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں ایک مغرور امیر زادہ ہوں جسے اپنی دولت کا نشہ ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک ٹھیک ہی سمجھ رہی تھی۔ لیکن اس لمحے اس کی حالت، اس کا سراپا اور وہ یونیفارم، سب کچھ میری توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، بار بار اپنی شرٹ کو نیچے کرنے کی ناکام کوشش۔ تنگ چست یونیفارم، اس پہ 2 بٹن کھلے ہوئے، اگر جھکتی تھی تو شرٹ اس کی کمر سے اوپر ہو جاتی، اور شاید میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے میرے آفس کی جاب کو ٹھکرایا تھا صرف اسکارف کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، اور یہاں جیسے ہی وہ جھک کے کافی صاف کرنے لگی، میری نظریں خود بخود اس کے کھلے گریبان پہ جا رکی۔ میں نے ہونٹ کاٹا، لبوں پہ زبان پھیری اور ہلکے سے کہا واو ویری پریٹی۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ جب اس کی نظریں میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر اپنے گریبان پہ گئیں تو گھبراہٹ اس کے چہرے پہ صاف دکھائی دی۔ وہ چاہ کے بھی بٹن بند نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی تمام ویٹرس کو یہ خاص یونیفارم پہننا ہوتا ہے اور کسی کو اپنا الگ یونیفارم سلوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شارٹ شرٹ اسکرٹ۔ وہ فوراً سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میں مسکرایا۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ کافی تو ابھی صاف نہیں ہوئی، چلو صاف کرو۔ میں کسی اور کو بھیجتی ہوں، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں نے سختی سے کہا نو نو بیبی، کوئی اور نہیں، تم ہی کرو گی۔ اور ہاں تم جانتی ہو نا، میری ایک شکایت تمہیں اس نوکری سے باہر نکال کے پھینک سکتی ہے۔ میں جانتا تھا میری شکایت اس ہوٹل کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ دعا نے خاموشی سے سر جھکا کے دوبارہ جھکنے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے میرے شوز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے جان بوجھ کے اپنا پاؤں اور بھی اندر کرسی کے نیچے سرکا دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے غصے سے گھورا، لیکن میں مسکرا دیا۔ چلو آؤ، قریب آؤ، میرے پاؤں صاف کرو۔ میرے آفس میں اسکارف اتارنا تمہیں منظور نہیں تھا، اور یہاں
بہت خوبصورت یونیفارم ہے تمہارا، اور جاب اس سے بھی زیادہ زبردست۔ چلو کافی صاف کرو۔ میری آواز میں ایک حکم تھا۔ اس کے چہرے پہ ناراضگی کی ایک لہر آئی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میرا منہ نوچ ڈالے، مگر مجبور تھی۔ جب وہ میرے قریب آئی، اس کا چہرہ میرے گھٹنے کے پاس آ گیا۔ میں تھوڑا سا نیچے جھکا، اس کے کان کے قریب جا کے آہستگی سے کہا، تم جیسی تیز لڑکیوں کا غرور توڑنا ہاشم کیسر کو خوب آتا ہے۔ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میرے لہجے میں غرور، حاکمیت اور کچھ عجیب سا طنز بھی تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے میرے جوتے صاف کر چکی تھی۔ اس لڑکی سے شاید اپنی اہانت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر میں جانتا تھا یہاں اس ریسٹورنٹ میں رونا منع ہے۔ چہرے پہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آنسو نہیں۔ یہ قانون تھا، اور قانون کی خلاف ورزی پر صرف ایک لمحے میں نوکری ختم، اور وہ بھی بغیر سیلری کے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ دوپٹے یا چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، آج میرے سامنے اس کا جیسے سارا حسن بے نقاب ہو چکا تھا، مگر میرا غرور، میرے لہجے کا زہر شاید اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ جوتا صاف کرنے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ واپسی کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، اے لڑکی، جاؤ میرے لیے نئی کافی بنا کے لاؤ، اور اس بار تمیز سے ٹیبل پہ رکھنا۔ اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا اور لہجہ متوازن رکھتے ہوئے کہا، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی سر، میں ویٹرس نہیں ہوں سر، یہاں ویٹرس کی انچارج ہوں میں۔ اس بار اس کا لہجہ دمدار تھا، وہ اپنی حیثیت جتانا چاہ رہی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے بالکل سامنے، چہرہ اس کے چہرے کے برابر لا کے نرمی سے کہا، ہاشم کیسر کے ایک اشارے پہ اس ہوٹل کا مینیجر بھی کافی لے کے آئے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، تم ہو تو ویٹرس ہی، نوکر کیا تو نخرہ کیا۔ چلو شاباش، اچھے بچے کی طرح جاؤ اور میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کے لاؤ۔ دعا نے اپنے دل کو جلاتے ہوئے غصہ پی کے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے کافی مشین سے کافی نکالی، کپ میں ڈالی، اور آ کے میرے سامنے میز پہ نرمی سے رکھ دی۔ اس بار وہ غصہ نکالنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے نتائج دیکھ چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ وہ کافی میرے چہرے پہ دے مارے، میرے غرور کو جلا دے، میری یہ شان و شوکت خاک میں ملا دے، لیکن وہ چپ تھی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ واپس جا کے کاؤنٹر پہ کھڑی ہو گئی۔ دعا کی ڈیوٹی بس اتنی تھی کہ آرڈر لے کچن تک پہنچائے اور ویٹرز ٹیبل تک پہنچائے۔ خود آ کے سرو کرنا اس کی ڈیوٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس دن میں نے کچھ اور ہی تماشا دیکھنے کا سوچ رکھا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، اسی مخصوص ٹیبل پہ، اور نظریں دعا پہ جمی رہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری نظریں محسوس کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کس شخص کی نظروں کی تیزی اس کے وجود کو جلانے والی تپش بن گئی ہے۔ کیسی کاٹدار نظریں تھیں میری، جو اس کے چہرے سے لے کے اس کی روح تک کو چھید رہی تھیں، لیکن وہ دعا ایک بار بھی میری طرف نہیں پلٹی۔ جیسے ہی اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہوئے، وہ تیزی سے چینجنگ روم میں گئی، عبایا پہنا، اسکارف لیا، نقاب کیا، اور پھر فوراً باہر نکل گئی۔ میں اٹھ کے باہر نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پھر سے اپنے آفس کی پیشکش کروں۔ اسے اسٹاپ تک پیدل جانا تھا، اور آخری بس کا وقت بس 10 منٹ کا ہی فاصلہ رکھتا تھا۔ وہ برق رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب میں نے گاڑی اس کے برابر لا کے روکی، اے لڑکی، یہیں رکو۔ وہ پلٹی، اور جیسے مجھے دیکھ کے جان بوجھ کے انجان بن گئی۔ میں نے پھر آواز دی، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں مس دعا جعفر؟ میں نے کچھ بلند آواز میں کہا اور وہ رک گئی، اور پھر وہ جیسے برس پڑی۔ میری گاڑی کے کھلے شیشے سے جھکی اور غصے میں کہا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، نہ آپ کی زر خرید غلام ہوں کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں گے مجھے پکاریں گے۔ میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہوٹل سے باہر میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اگر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے تو مجھے آواز مت دیں، ورنہ میں آپ کا تماشا بنا دوں گی۔ اسے یوں غصے سے تمتمایا دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔
او ہو، اتنا غصہ، اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے سوچا تم ریسٹورنٹ میں میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی تو میں بھی تمہارا تھوڑا خیال رکھ لوں۔ کم آن، آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں بس کے دھکوں میں گھر جاؤ گی؟ راستے میں تم سے کچھ بات چیت بھی کر لوں گا۔ میں ترنگ میں بول رہا تھا، گاڑی کی رفتار بالکل اس کے قدموں کے برابر تھی۔ دعا رک کے بولی، اپنے احسان کسی اور پہ کیجئے گا اور مجھ سے تمیز سے بات کیجئے۔ اپنی دولت کا روب آپ ریسٹورنٹ کے مالک اور اس کے مینیجر پہ ڈال سکتے ہیں، مجھ پہ نہیں۔ میں ہلکا سا ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو نا، یہ جو تمہاری زبان میرے سامنے تیز دھاڑ چھری کی طرح سے چل رہی ہے، اس کا خمیازہ تمہیں کل بھگتنا پڑے گا جب تم ریسٹورنٹ میں ڈیوٹی آورز میں ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اسے دیکھ کے کہا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے اچھے بچوں کی طرح بات کیا کرو، پیار سے، محبت سے۔ ہو سکتا ہے تمہارا میٹھا میٹھا لہجہ تمہیں فائدہ دے جائے۔ اگر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرو گی تو خدا کی قسم ایسے نچھاور کر دوں گا تمہارے قدموں میں۔ ہاشم کیسر کا دل کسی پہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ تم کافی خوبصورت ہو، اپنے حسن کو کیش کرنا سیکھو لڑکی۔ میرے جملے ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ دعا آگ بگولا ہو گئی، غصے سے بولی، میں تھوکتی ہوں تم پہ اور تمہارے پیسوں پہ۔ اپنا دل جا کے کسی بکاؤ عورت پہ نچھاور کرو، وہ تمہارا بستر اچھی طرح گرم کر دے گی۔ وہ تن کے بولی اور اسی وقت وہ اسٹاپ پہ پہنچ چکی تھی اور چند لمحوں بعد ہی اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ فوراً بس میں سوار ہو گئی، ایک نظر بھی اس نے میری طرف نہیں ڈالی۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن سچ کہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بس تیزی سے روانہ ہو چکی تھی۔ اس ہوٹل کے مالک کی مجھ سے اچھی دوستی تھی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ لڑکی کی والدہ بہت بیمار ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ نوکری جوائن کی ہے۔ پہلے اس نے یہاں کے آنر سے بھی بات کی تھی کہ وہ اسکارف نہیں اتارے گی۔ آپ نے اس ہوٹل کے رولز اور ریگولیشنز پڑھ لیے ہیں مس دعا؟ ہمدانی صاحب نے بے تاثر چہرے کے ساتھ سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ دعا ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، حالانکہ آفس میں AC چل رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، سر باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہاں کا یونیفارم۔ یہ کہتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ ہمدانی صاحب نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ میں سمجھا نہیں مس دعا، اب یونیفارم سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دعا نے اسکارف اوڑھا ہوا تھا، چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ وہ بولی، سر اس میں نہ دوپٹہ ہے نہ اسکارف ہے، اور اسکرٹ اور شرٹ۔ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ ہمدانی صاحب نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی ہے لیکن دوپٹے اور اسکارف کی وجہ سے میں ہوٹل کا رول تو نہیں بدل سکتا۔ وہ مجبور تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پیپر سائن کر دیے۔ یہ نوکری وہ مجبوری میں کر رہی تھی۔ BCom مکمل کرنے کے بعد بھی کوئی مناسب نوکری نہیں ملی تھی اور یہاں اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ویٹرس انچارج کی جاب مل چکی تھی۔ دعا کو جاب سے مسئلہ نہیں تھا لیکن یونیفارم بڑا پریشان کن تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل تھا، یہاں مڈل کلاس کا گزر تک نہیں تھا۔ امیر، بہت زیادہ امیر لوگ یا پھر غیر ملکی گورے یا بڑے بزنس مینز یہاں آتے تھے۔ دن بھر بزنس میٹنگز اور شام کو کپلز اور فیملیز کی بھرمار۔ دعا حیران رہ جاتی تھی یہ دیکھ کے کہ کیسے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے لباس پہن کے آتی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ یہ سب غیر ملکی لڑکیاں ہیں، مگر جب پہچانا تو معلوم ہوا کہ یہ سب اسی شہر کی تھیں۔ شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ سب مسلمان لڑکیاں تھیں، صرف نام کی حد تک۔ ریسٹورنٹ مہنگا تھا، رکھ رکھاؤ بہت زیادہ تھا۔ دعا گھر سے عبایا اور نقاب کر کے آتی تھی، مگر یہاں آ کے یونیفارم بدلنا پڑتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی بیمار ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری دعا پہ آ گئی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی، مگر زندگی نے اسے بہت جلدی بڑا کر دیا تھا۔ نازک کندھوں پہ گھر کی کفالت کا بوجھ آ گیا تھا۔ والد کی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، لیکن BCom کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جب اچھی نوکری نہ ملی تو ہمدانی صاحب کے ہوٹل میں ویٹرس انچارج کی جاب قبول کر لی، تمام شرائط کے ساتھ۔ حالانکہ اس کے والد کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹیاں باہر نوکری کریں۔ اس کی ماں نے بھی بڑی مشکل سے
شوہر کی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر دعا کا جہیز بنا رکھا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو جلد شادی کر دی جائے، لیکن قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ دعا کو گھر سے نکلنا پڑا۔ نقاب اور عبایا تو اب بھی اس کی عادت تھی، لیکن اس ہوٹل میں اسے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ چہرہ کھولنا پڑا، چست شرٹ، اسکرٹ اور اوپر ایک چھوٹی کوٹی، اور وہ شرٹ ایسی تھی کہ جب تک اوپر کے 2 بٹن کھولے نہ جائیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگلے روز میں نے میٹنگ اسی ریسٹورنٹ میں رکھی تھی۔ کلائنٹس میرے ساتھ تھے۔ میں بات چیت میں مصروف تھا جب وہ ہاتھ میں مینیو پکڑے ہماری ٹیبل پہ آئی۔ سر کچھ آرڈر کریں گے یا تھوڑی دیر بعد لے کے آ جاؤں؟ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں رائٹنگ پیڈ اور پین ہاتھ میں لیے، چہرے پہ ہلکی سی رسمی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں تو صرف سرسری دیکھا، لیکن جب میں نے اسے پہچان لیا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھیں خود بخود دوبارہ اس پہ ٹک گئیں۔ اس کا چست یونیفارم، کھلے بٹن، صاف رنگ اور وہ چہرے پہ جھولتی ہوئی لٹ۔ میں ابھی آرڈر لکھوا دیتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے آرڈر دیتے ہوئے بہت تنگ کیا۔ میں نے آدھا گھنٹہ ضائع کیا۔ کبھی اسے کہتا پاستا لے آؤ، پھر کہتا نہیں رہنے دیں، ایسے کریں قورمہ، پھر کہتا بریانی لکھ لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فوراً چلی جائے، اس کی موجودگی عجیب سی تسکین دے رہی تھی۔ پھر میں نے وہ بھی کینسل کروا دیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ فٹافٹ کیا ملے گا؟ اس نے تنگ آ کے کہا چلی جنجر یا چکن کڑھائی اسپائسی میں بلا دوں؟ تو میں بے ساختہ بول پڑا، بالکل آپ کی طرح تیکھی ہونی چاہیے مس دعا، کہ پہلا نوالا منہ میں ڈالیں تو زبان جل جائے، کیونکہ لفظوں سے جلانا تو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے ناگواری سے دیکھ رہی ہے، ماتھے پہ بل، تیکھی نظریں، اور اسی تیکھے پن نے تو مجھے جکڑ لیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ میں روز اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹیں، چہرے پہ چھائی ناگواری، وہ لڑکی مجھے اگنور کرنے کی کوشش کرتی تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی کھانا آ چکا تھا، کلائنٹس کھا کے جا چکے تھے۔ میں نے اسے دوبارہ بلایا، مس دعا ادھر آئیے۔ وہ ہاتھ میں پیڈ اور پین لیا آئی، آنکھوں میں وہی نفرت۔ یس سر، کچھ اور چاہیے؟ کھانا آپ کی طرح بہت تیکھا تھا، بہت مزہ آیا، لیکن میرا منہ جل رہا ہے، اب کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ میں اسے ہی دیکھتا رہا، خاص طور پہ اس کے انابی ہونٹوں کو۔ میری معنی خیز بات پہ اس کی گھوری تیز ہوئی۔ میٹھے میں کیا پسند کریں گے سر آپ؟ اس نے ضبط سے پوچھا، لہجہ قدرے خشک تھا۔ جو آپ کو پسند ہو، جو آپ خوشی سے دینا چاہیں، میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی اوکے۔ کچھ دیر بعد ایک آئس کریم کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے چمچ اٹھایا اور کہا تھینک یو سو مچ مس دعا۔ جب بل لینے کا وقت آیا تو میں نے خاص طور پہ اسی کو بلایا، لیکن وہ کسی اور آرڈر میں مصروف تھی۔ جو ویٹرس میرے پاس بل لے کے آئی میں نے واپس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگی دعا بیزی ہے، میں بل لے لیتی ہوں۔ نہیں، وہی لیں گی، میں نے حتمی انداز سے کہا۔ میں بضد رہا۔ اس لڑکی نے دعا سے جا کے کہا، مگر وہ ابھی بھی دوسروں کا آرڈر لیتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد بالآخر وہ آئی، مگر اپنا آرڈر پورا کرنے کے بعد۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے ویٹ کروایا، مجھے، ہاشم کیسر کو۔ جانتی ہو مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا اور بل کے کارڈ میں 5,000 اضافی رکھ دیے۔ یہ تمہاری ٹپ ہے، رکھ لو۔ میرا لہجہ نخوت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی اور پھر اتنا گھمنڈ اور انا مجھے کیوں دکھا رہی تھی؟ میں جب چاہتا اس جیسی لڑکیوں کو خرید سکتا تھا۔ اس نے وہ 5,000 واپس ٹیبل پہ رکھ دیے۔ سوری سر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں غصے سے وہاں سے نکل کے آیا۔ میں نے ایسی مغرور لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ گھر آ کے میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، مگر وہ نظروں کے سامنے آ گئی۔ اتنی اکڑ اسے کس بات کی ہے؟ وہ ہے کیا؟ ایک معمولی سی ویٹرس، اور مجھے میرے پیسے واپس کر رہی ہے، مجھے جس کی ٹپ اس جیسے لوگ خوش ہو کے لیتے ہیں۔ میں سوچ چکا تھا اس لڑکی کو ایک رات کے لیے اپنے بستر کی زینت ضرور بناؤں گا۔ اگلے روز میں آفس سے سیدھا اسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ اتفاق تھا کہ وہاں رش نہیں تھا، اس کو میرے پاس آنا پڑا۔
اس نے مینیو کارڈ میرے سامنے رکھا. میں نے کہا کہ پورا مینیو پڑھو میرے سامنے, پھر میں سوچ کے بتاؤں گا کہ میں کیا کھاؤں گا اور کیا نہیں. تو اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی. سر مینیو آپ کے سامنے ہے, آپ خود دیکھ لیجئے. جب تک آپ فیصلہ کرتے ہیں میں کسی اور ٹیبل کا آرڈر لے لیتی ہوں. اسی وقت بہت سی فیملیز ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئیں. یہ کہہ کہ جیسے ہی وہ مڑی, میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام لی. وہ لڑکھڑائی. اگر خود کو نہ سنبھالتی تو شاید سیدھا میری گود میں آ گرتی. میرا بازو چھوڑیں. آپ کون ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ اس کی آواز بلند تھی. میں نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. اپنی ڈیوٹی پوری کرو لڑکی, مینیو پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. مگر بجائے میری بات ماننے کے وہ سیدھا مینیجر کے پاس گئی. میں اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ مینیجر سے کہہ رہی تھی میں اس شخص سے آرڈر نہیں لوں گی. کچھ لمحوں کے بعد ایک اور ویٹرس میرے پاس آئی. سر آپ مجھے آرڈر لکھوا دیں. میں نے دھاڑتے ہوئے کہا او یو بلڈی باسٹرڈ, دعا کو بلاؤ. میرے بلند لہجے پہ ریسٹورنٹ میں خاموشی چھا گئی. ہر آنکھ میری طرف دیکھنے لگی. مینیجر بھی بوکھلا کے میری طرف آیا. سر اینی پرابلم؟ میں نے جیب میں سے چیک نکالا 5 لاکھ کا. اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا یہ رکھ لو اور آج کے بعد دعا مجھ سے آرڈر لے گی اور وہی مجھے کھانا سرو کرے گی. مجھے کوئی اور لڑکی نہیں چاہیے. مینیجر نے وہ فوراً چیک اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا. کہنے لگا اوکے سر آپ فکر نہ کریں. لیکن دعا, اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی, غصہ تھا. وہ تڑپ کے بولی یہ میری جاب میں شامل نہیں ہے, میں کسی ایک کسٹمر کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی. مینیجر نے اس پہ دباؤ ڈالا. ہاشم صاحب نے 5 لاکھ کا چیک دیا ہے, یہ 1 لاکھ آپ کو ملے گا مس دعا. مجھے نہیں چاہیے, وہ چیخی تھی. میں اپنی تنخواہ میں خوش ہوں. اس شخص کے ساتھ میں کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں کروں گی. لیکن مینیجر باز نہیں آیا. اگر ہمدانی صاحب تک آپ کی شکایت پہنچی تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا. نوکری 1 منٹ میں جا سکتی ہے. یہ ہمارے خاص کسٹمر ہیں دعا, اچھی طرح سوچ لیجئے. وہ بڑے ضبط کے ساتھ میرے پاس آئی. چہرہ سپاٹ تھا. جی کیا لیں گے آپ؟ بتایا تو تھا پورا مینیو پڑھو پھر میں چنوں گا. اس نے ضبط کرتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا اور ایک ایک چیز مجھے سنانے لگی. آدھا گھنٹہ گزر گیا. میں نے اسے کہا بس صرف 1 کپ کیپاچینو لے آؤ. میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں وہی تھکن تھی جو ایک غلام کی ہوتی ہے. یہ دیکھ کے مجھے بہت سکون ملا تھا. شاید مجھے دوسروں کو اپنے سامنے جھکانا اچھا لگتا تھا. میں خود سر نوجوان تھا. اس نے میرا آرڈر دیا لیکن جب وہ دوسرے ٹیبل پہ گئی تو وہاں 3 چھچورے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. اسے آرڈر دینے کے بعد اس پر بے باک نظروں سے اسے گھور رہے تھے. اس کی باتوں پہ بیہودہ تبصرے کر رہے تھے. ایک کہنے لگا کیا پٹاخہ لڑکی ہے, جی چاہ رہا ہے چھو کے دیکھوں. دوسرا کہنے لگا اس کی آنکھوں پہ لگا کاجل مار ہی نہ ڈالے. تیسرے نے تو حد ہی پار کر دی. میرے تو ارادے کچھ اور ہی ہو رہے ہیں. کاش رات کو میسر آ جائے. میرے ہاتھ میں اس وقت کافی کا کپ تھا. غصے میں نے اتنی زور سے وہ زمین پہ پھینکا کہ کپ کی آواز پہ سب کی نظریں مجھ پر آئیں. میں اٹھا اور ان لڑکوں کے پاس پہنچا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا. کیا بکواس کی تم نے دعا کے بارے میں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم ہوتے کون ہو دعا کو ان نظروں سے دیکھنے والے؟ اس نے کہا کیوں, تیری جاگیر ہے, تو بھی تو اسی سے بل دلواتا ہے, آرڈر لکھواتا ہے. میری بات اور ہے. میں دھاڑا تھا. اگر دوبارہ اسے پکارا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. باقی لوگ بھی مجھے دیکھنے لگے. وہ لڑکا آگ بگولا ہوا, اس نے بھی میرا گریبان پکڑ لیا. تبھی دعا کچن سے نکلی اور یہ تماشا دیکھ کے حیران رہ گئی. میں نے اس لڑکے کے کان میں کچھ کہا, بس اتنا کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا. میں نے مینیجر کو سختی سے کہا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں دعا کسی اور کا آرڈر نہیں لے گی. وہ مان گیا اور دعا وہ چپ چاپ تھی. جیسے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی, میں اس کے پیچھے باہر آیا. اس بار وہ روتے ہوئے اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی. رنگ ابھی بھی اڑا ہوا تھا. میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا. دعا تم آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا کوئی کام نہیں کرو گی, سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ لڑکے تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے تھے, تمہارے بارے میں کیسی بات چیت کر رہے تھے.
میری بات پہ وہ رکی، کہنے لگی تو آپ بھی تو مجھے ویسی ہی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرے لیے ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں، فرق کیا ہے مسٹر ہاشم کیسر؟ میری بات اور ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں؟ آپ کی بات اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک نامور بزنس مین ہیں، پیسوں سے جو چاہے خرید سکتے ہیں، جیسے چاہے اپنے پیسے کے زور پہ اسے غلام بنا سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کے وہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنی مطلوبہ بس میں بیٹھ گئی۔ اگلے روز میں اس ہوٹل کے مالک سے ملنے کے لیے گیا۔ میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو ہمدانی صاحب دعا کو جھاڑ رہے تھے۔ ان کی آواز تیز تھی۔ اگر میں ایک کو اتنی رقم دے دوں گا تو کل سب میرے سامنے اپنے گھروں کی مجبوریاں لے کے آ جائیں گے۔ کیا میں ہوٹل ادھار دینے کے لیے چلا رہا ہوں؟ ہمدانی صاحب کے سامنے دعا نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا سب سن رہا تھا۔ جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، فوراً سے اٹھ کے وہ میرے گلے لگے۔ ارے ہاشم، کیسے ہو؟ بزنس کیسا جا رہا ہے؟ بڑھیا چل رہا ہے، بس آپ کی دعا چاہیے۔ میں نے دعا کو دیکھ کے مسکرا کے کہا اور سامنے کرسی پہ بیٹھنے لگا۔ دعا کی کرسی میرے برابر میں تھی جس پہ دعا بیٹھی تھی، لیکن میری موجودگی سے وہ جیسے تڑپ گئی۔ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اوکے سر، میں جاتی ہوں۔ ہمدانی صاحب نے اسے اجازت دی۔ ہاں جاؤ، اور آئندہ ایسی ڈیمانڈز لے کے مت آنا۔ سب کو یہی شوق ہے منہ اٹھا کے ادھار مانگنے کا۔ میں نے دعا کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو حالات کی بے بسی سے بھری ہوئی تھی، اور میری موجودگی میں اس کی بے عزتی شاید وہ کبھی فراموش نہ کرتی۔ میں نے ہمدانی صاحب سے سرسری بات چیت شروع کی۔ میں نے کہا یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے نوکری کرتے ہوئے، اور 5 لاکھ ادھار چاہیے، بہن کی شادی ہے۔ ہمدانی صاحب یہ کہہ کے موضوع بدل چکے تھے۔ ان سے بات کرنے کے بعد جب میں ریسٹورنٹ میں گیا تو آج وہ روئی روئی لگ رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ خاموش تھی، چپ چپ سی تھی، نہ کوئی طنز، نہ کوئی نفرت، صرف خاموشی۔ اور عجیب بات، میں نے آج اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا۔ جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی میں فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ مجھے دیکھ کے رکی نہیں۔ میں آگے بڑھا۔ دعا، اگر تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم رکی، میری طرف دیکھا، نظروں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی خیرات نہیں چاہیے مسٹر ہاشم۔ خیرات نہیں دے رہا، میں نے فوراً سے کہا۔ وہ بولی میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی، مر کے بھی نہیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو مسٹر۔ یہ کہہ کے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میں تیز قدم بڑھا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں دعا، لیکن بدلے میں مجھے صرف تم چاہیے ہو، ایک رات کے لیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بس اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ پڑا۔ میرا چہرہ تپنے لگا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری آنکھوں میں انگارے بھر گئے۔ میں ہررایا۔ یہ تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو نے مجھے مارا ہے؟ ہاشم کیسر کو؟ میرے گال پہ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ میرے غرور، میری مردانگی، سب کو ایک تمانچہ لگا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنی طرف کھینچا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ اپنے عزت دار ہونے کا۔ 1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری عزت روندنے میں، اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا میرا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں، اسی بات کا غرور ہے؟ ہاشم کیسر قسم کھاتا ہے اگر 24 گھنٹے کے اندر تمہیں سب کے سامنے اپنے کمرے میں نہ لے کے گیا تو میرا نام مٹا دینا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے مڑ گیا۔ میرے قدم تیز تھے لیکن دل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور جیسے ہی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی اس کے قریب سے لے کر گیا، میں سوچ چکا تھا اس لڑکی کا گھمنڈ توڑ کے رکھ دوں گا۔